السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی مدد سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے، اولیاء اللہ کے ولایت کے فیضان سے انشاءاللہ ہم آج سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ توحید سیریز کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں اور انشاءاللہ آج ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ زبان کی آفتیں کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ تو ہم اعتبارات الہ سمجھ رہے ہیں۔ اعتبارات الہ میں کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم پہلے تو ہم ریویژن کر لیں گے کہ اعتبارات الہ کتنے ہیں؟ 4 ہیں: ذات، صفات، افعال، آثار۔ ہم آثار کو سمجھ رہے ہیں کس کے تحت؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں کیا ہے؟ آثار میں اللہ تعالیٰ کیسے ہونا؟ سارے جہانوں کا مالک ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ مالک ہے تو ہمارے پاس کیا ہے؟ امانت ہے۔ اور آج ہم کس کو سمجھ رہے ہیں؟ زبان کے سمجھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس کو حدیث سے بھی سمجھیں گے اور قرآن سے بھی سمجھیں گے اور کچھ واقعات سے اور مثالوں سے بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ زبان کی وجہ سے ہمارے اوپر کیسے آفتیں آ رہے ہیں اور اس کا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس کی علاج بھی اور اس سے محفوظ کیسا رہنا انشاءاللہ وہ بھی آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے بحول تعالیٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لعنت ہے اس شخص پر جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔ تو صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زمانے میں مطلب وہ زمانے میں تو کوئی اپنے ماں باپ کو برا بھلا نہیں کہتا تھا، گالیاں نہیں دیتا تھا، تو مطلب یہ کس کے لیے ہے؟ مطلب وہ زمانے میں تو نہیں تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو دوسرے کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے در حقیقت وہ اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔ تو مطلب وہ زمانے میں تو کوئی اپنے ماں باپ کو گالی نہیں دیتا تھا، تو دوسرے ماں باپ کو گالی دیں گے تو اپنے ماں باپ کو وہ گالی لگے گی، دوسرے ماں باپ کو برا بھلا کہیں گے تو وہ اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہنے کے برابر ہے۔ تو وہ مگر آج ایسے اولاد ہے، آج ایسے جنریشن یہ آ گئی ہے کہ ٹھہر کر اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہتے ہیں، ٹھہر کر اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، ٹھہر کر جو ہے جو چاہے ماں باپ کو بولتے رہتے ہیں۔ مطلب ایک زبان ہے، اللہ تعالیٰ نے امانت دی ہے، اپنی مرضی سے اس کو استعمال کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے جو چاہے اس کے ساتھ کہہ رہے ہیں، جو چاہے اس کے ساتھ بول رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو فحش کلام کرتا ہے، فحش کلام یعنی جب منہ کھولے گا گالی ہی بولے گا، بنا وہ ایسا سمجھتے گا وہ شخص کہ بنا گالی کے میری بات پہ کوئی وزن ہی نہیں ہے، ہر بات پہ گالی گلوچ کرے گا، ہر بات پہ۔ تو جو اس کو کہتے ہیں فحش کلام، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو فحش کلام کرتا ہے اس کے لیے جنت حرام ہے۔ کیا ہے؟ جو فحش کلام کرتا ہے اس کے لیے جنت حرام ہے، وہ جنت وہ جا ہی نہیں سکتا، حرام ہے اس کے لیے جنت۔ تو وہ کہاں جائے گا؟ دوزخ میں جائے گا۔ اب جب وہ دوزخ میں جائے گا، سب کے اوپر عذاب ہو رہا ہے، تو جب اس کے اوپر عذاب ہوگا تو اس کی وہ جو فحش کلام کی وجہ سے اس کے منہ میں سے ٹوائلٹ نکلے گا، غلاظت اس کے منہ میں سے نکلے گی، اور وہ اتنی گندی بو کی وہ غلاظت نکلے گی اس کے منہ میں سے، تو دوسرے جو دوزخی ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دوسرے جو آزو بازو جو دوزخی کے اوپر جو عذاب ہوگا، وہ عذاب کو بھول کر یہ اتنی گندی بو کہاں سے آ رہی ہے اس کے اوپر وہ توجہ کریں گے۔ یعنی عذاب ایک طرف مگر پورے لوگ اس کے توجہ کر کے کہیں گے کہ یہ بو آخر اس نے ایسا کیا کیا جو اس کے اوپر ایسا عذاب ہو رہا ہے، اس کے منہ میں سے غلاظت نکل رہی ہے۔ تو دوسرے لوگ اپنے عذاب کو چھوڑ کر اس کے اوپر دیکھیں گے کہ اتنی گندی بو ہوگی، اتنی گندی جو ہے اس کے اندر سے منہ میں سے ویسی غلاظت نکلے گی۔ تو دیکھیں آپ پھر اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک امانت دی ہے، کئی امانتیں ہیں، آج ہم زبان کو رکھ کے سمجھ رہے ہیں۔ تو زبان کو دیکھیں آپ،
اب دیکھو، اب ہمارے گھر میں کوئی بچے آئے، پڑوسی کے بچے ہمارے پاس چھوڑ کے گئے، انہوں کہیں گئے ایک دو تین دن کے لیے، ایک ہفتے کے لیے کہیں گئے سمجھو، آپ ذرا رکھ کے جاؤ بھائی بول کے، آپ بچوں کو، ان کے بچے، بازو کے بچے، 2 بچے ہمارے کہنا آ کے رہے ہوئے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں، وہ بچوں کا کیسا خیال رکھتے ہیں؟ اپنے بچوں سے زیادہ وہ بچوں کا خیال رکھتے ہیں، کہیں کو وہ امانت ہے ہمارے گھر میں۔ اب دیکھیں، اب ہم وہ بچوں کو لے کے کہیں پارک کو گئے، کہیں مال کو گئے، دوسرے بچے بھی رہتے وہاں پر، اور وہ لوگ بھاگ رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، تو دوسرے بچوں بھاگ رہے ہیں، کر رہے ہیں، تو اس کو کوئی ٹینشن ہوگی؟ کیوں؟ کیونکہ وہ بچے ہماری امانت نہیں ہے نا۔ ہماری امانت میں یہ بچے ہیں جو کہ بازو پڑوسی کے بچے ہیں، اگر وہ دوسرے بچوں، جو دوسرے بھی جو ہوں گے بچے، ان لوگوں کو کچھ ہو جائے گا تو اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ امانت میں نہیں ہے۔ مگر یہ بچوں کو اگر کچھ ہو جائے خدا نہ خواستہ، تو وہ پڑوسی کہیں کو چھوڑ کے گیا، کیونکہ وہ ہمارے اوپر بھروسہ کرتا ہے، وہ ہمارے اوپر اعتماد کرتا ہے، اسی لیے وہ ہفتہ 10 دن کے لیے ہمارے پاس چھوڑ کے گیا، تاکہ بھائی میرے کو کسی کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، صرف میرے کو آپ ہی کے اوپر بھروسہ ہے۔ تو امانت کس کو دی جاتی ہے؟ جس کے اوپر بھروسہ ہوتا ہے، جس کے اوپر اعتماد ہوتا ہے، اسی کو امانت دی جاتی ہے۔ وہ بھی خاص امانت جس کو دی جاتی ہے جو خاص ہو، خاص چیز کسی کو دی جاتی ہے، سامنے والا بھی خاص ہونا اس کے لیے، تو ہی وہ امانت کو دیتے ہیں۔ بچوں کو ایرے خیروں کو دے کے چلے آتے، بھائی میرے 2 بچے ہیں، آپ مطلب روڈ پہ چلنے والے کو پکڑا کے چلے آتے، بھائی یہ بچوں کو ذرا 1 ہفتے 10 دن کے لیے سنبھالو، ہم لگا ذرا جا کے آتے، انڈیا کو جا کے آتے، کوئی بھی جا کے آنا ہے، نہیں دیتے نا۔ جس کے اوپر بھروسہ ہے انہیں بھی خاص ہونا، امانت بھی خاص ہے، تو 2 خاص کو ملائیں گے تو کیا ہوگا؟ ایک بھروسہ پیدا ہوگا، کیونکہ مطلب یہ شخص میرے بچوں کا اچھے سے امانت خیال رکھے گا اور ان لوگوں کو نقصان پہنچانے نہیں دے گا۔ اب اسی مثال کو رکھتے ہوئے سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بھی ہمارے کو تالو سے لے کے تلوے تک امانتیں دی ہیں۔ اس میں آج ہم زبان کو رکھ رہے ہیں، زبان بھی ایک امانت ہے۔ ہم کیا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تحت اس کو یوز کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صبح شام میرا ذکر کیا کرو، نماز پڑھنے کے بعد بھی میرا ذکر کرو۔ ہم خالی نماز پڑھ کے بھول جا رہے ہیں، ہو گیا میرا کام سمجھ رہے ہیں۔ وہ نماز بھی کیسا پڑھے کہ وہ اپنے کو بھی نہیں معلوم ہے، اس میں نہ ہمارا دل رہتا، نہ اپنا روح رہتی، نہ ہماری خالی شکل نماز ہے، وہ خالی نماز میں ہم وہ جو ہے قیام، رکوع، سجود وہ کر رہے ہیں بس، خالی مطلب اس میں کوئی کچھ بھی حقیقت نہیں ہے نماز کی، خالی شکل ہے وہ نماز کی ہم جو پڑھ رہے ہیں۔ تو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے اتنے امانتیں دی ہے، وہ امانتیں کئی کو دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو منتخب کیا ہے، سلیکٹ کیا ہے پورے مخلوق میں اشرف بنا کر، کہ یہ انسان جو ہے اس کو میں ایک چیز دوں گا، اس کا نام ہے قلب۔ وہ قلب کی وجہ سے یہ میرے امانتوں کا احساس کرے گا اور اس کی حفاظت کرے گا، اسی لیے ہمارے کو دیے۔ اگر وہ چیز کو ہم یوز نہیں کر رہے، امانتوں کو جیسا چاہے استعمال کر رہے ہیں، فحش کلام کر رہے ہیں، جو چاہے، جو اپنی مرضی میں آئے، جو وہ بولنا، مطلب مالک بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مالک کیا کرتا؟ اپنی مرضی سے اس کو چیز کو استعمال کرتا۔ ہمارے پاس امانت ہے تو ہم کیا کرنا؟ مالک کا جیسی مرضی ہے وہ مرضی کے تحت ہم استعمال کرنا۔ اگر اس میں ہم کچھ بھی اونچ نیچ کرے تو، بچوں کو اگر وہ بچے ہمارے پاس ہے، ہم ان کو ایک مار دیے تو، کچھ بھی کر دیے، ان کو خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا ہمارے وجہ سے، تو کیا ہوگا؟ ہمارے کو معلوم ہے کیا ہوگا۔ مگر ہم بھی جو ہے یہ چیز نہیں سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس بھی امانتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس ہم جائیں گے تو کیا ہوگا۔ ہم وہ چیز کو نہیں سمجھ رہے ہیں، ہماری مرضی سے ہم وہ زبان کو استعمال کر رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ کے لوگ آگے فرماتے ہیں کہ بہترین عبادت، فرماتے ہیں آپ، بہترین عبادت وہ ہے جو بندہ خاموش رہے۔ بہترین عبادت وہ ہے کہ بندہ خاموش رہے۔ تو لوگ عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، بندہ خاموش کیسا رہے؟ وہ تو رہنا بہت مشکل ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں اگر خاموش نہیں رہ سکتے تو نیک بات کرو، یعنی زبان کی حفاظت کرو، جب بات کریں گے دین کی بات کرو، دنیا کی بات نہیں کرو، یعنی اس کی حفاظت کرو۔ جب بات کریں گے اللہ اور اس کے رسول اور اس کی دین کی بات کرو، اس کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں کرو۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو کیا کرو؟ خاموش رہو، خاموش بیٹھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کیا میں تمہیں ایک آسان عبادت نہ بتا دوں؟ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ بالکل بتائیے،
کہ خاموشی اختیار کرو. خاموشی اختیار جو کر لیا وہ فلاح پا گیا. آپ فرماتے ہیں خاموشی اختیار جو کر لیا وہ مطلب کامیاب ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ وہ شخص کو ہدایت دیتا ہے جو خاموش رہا. اور جو شخص جب بات کرنا ہے دین کی بات کرتا ہے اور بیکار باتیں نہیں کرتا، اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی صحبت اختیار کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو حکمت دی ہے. اس کی صحبت میں رہنے سے تم بھی حکمت پانے والے ہو جاؤ گے. حکمت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ٹیچنگز ہے اس میں 4 چیزیں ہیں. کیا ہے؟ پہلے نفس کو پاک کرتے ہیں، قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، اور نشانیاں بتاتے ہیں، اور حکمت بتاتے ہیں. حکمت جس کو مل گئی اس کی صحبت اختیار کرو برے اللہ تعالیٰ. تو اور حکمت کس کو ملتی؟ جو خاموش رہے اور جب بھی بات کرے دین کے تحت بات کرے. جب بھی بات کرے اللہ کی مرضی اس میں ہے یا نہیں ہے پہلے وہ سوچ کے بات کرے. اپنی مرضی سے بات کرنے کا کوئی اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دی ہے چیز کی. اللہ تعالیٰ ہمارے کو مالک نہیں بنائے یا نہ ہی ہمارے کو کوئی چیز میں شریک کرے اللہ تعالیٰ. اور ہمارے کو بھی بولے کہ شرک سے بچو، شرک اپنانا نہیں، میں اس کو معاف نہیں کرتا ہوں. نہیں اللہ تعالیٰ نے کیا وہ چیز ہمارے. نہ ہی اللہ تعالیٰ ہمارے کو بولے کہ بھائی میں تمہارے کو زبان دے رہا ہوں تم اپنی مرضی سے استعمال. ایسی کوئی چیز، زبان تو ایک مثال ہے، دوسرے بھی چیزیں جو ہے وہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نہیں دیا ہمارے کو. اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 شر ایسے ہیں جس سے انسان اکثر گناہوں کی زندگی میں پڑا ہوا رہتا. 3 شر ہے ویسے. پہلا شر کیا ہے؟ پیٹ کا شر. دوسرا شر کیا ہے؟ شرمگاہ کا شر. تیسرا شر کیا ہے؟ زبان کا شر. کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ 3 شر ہے. پہلا پیٹ کا شر. پیٹ کا شر یعنی اپنے پیٹ کی، مطلب اپن بولتے ہیں نا سب کرنا پڑتا بھائی، پاپی پیٹ کے لیے سب کرنا پڑتا. ہم یہ جو ہے ڈائلاگ بہت سنتے ہیں ہماری جاب لائف میں، بزنس ہو کہیں بھی ہو جہاں پر بھی ہم کام کر رہے ہیں بہت سنتے ہیں یہ چیز کہ بھائی پاپی پیٹ کے لیے ہمارے کو بہت کچھ کرنا پڑتا. بہت کچھ کرنا پڑتا کیا مطلب؟ سامنے والے کو گرا دینا. میری جاب پرماننٹ رہنا، میری جاب کو کچھ نہیں ہونا، بھلے ہی سامنے والے کی زندگی خراب ہو جائے، سامنے والے کی جاب چلے جائے، وہ اس کا کچھ بھی ہو، مگر میرے پیٹ کو کوئی نقصان ہونا نہیں چاہیے. یعنی وہ پیٹ کا شر ہے وہ. اب دیکھیں آفسوں میں کیا ہوتا ہے، کوئی امپلائی کا ایویلیوشن ہوتا ہے، اس کو ڈی ایویلیوٹ کر دیتے، یعنی اس کا کریڈٹ ریٹنگ اس کا کیا کرتے، گرا دیتے اس کو. مطلب انہیں آگے نہیں بڑھنا چاہیے. انہیں آگے بڑھا تو میرا نقصان ہے وہاں پر. پیٹ کا شر ہے وہ. شرمگاہ کا شر. اللہ تعالیٰ نے حلال چیزیں دی ہیں، نکاح کرو اور اپنی شرمگاہ کی ضرورت کو پورا کرو. مگر حلال کام شادی کرنا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے، حرام کام ایزی ہے. تو اس میں ملوث ہو گئے، اس میں لگ گئے. شرمگاہ کے ضرورت کو پورا کرنے کے لیے انمیرڈ چھوڑو، میرڈ چھوڑو، حتیٰ کہ بوڑھے لوگ بھی اس میں ملوث ہو گئے. شرمگاہ کی شر، اس کی وہ جو شر خطرناک شر ہے وہ، اس کو ضرورت پوری کرنے کے لیے بوڑھے لوگ بھی اس میں لگے ہوئے ہیں. کہیں پر بھی جا رہے ہیں خالی دیکھ کے اپنے وہ شرمگاہ کے شر کو پوری کر رہے ہیں، وہ خواہش کو. اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. بہت خطرناک چیز ہے یہ. تیسرا کیا ہے؟ زبان کا شر. میں منہ پھٹا ہوں بھائی، میں جو دل میں آیا بول دیتا ہوں. میں منہ پھٹا ہوں. منہ پھٹا ہے تو کیا؟ اللہ کی ملک ہے وہ تیرے پاس. اپنی مرضی سے نہیں بولنا. جو بولنے کا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے بولنا. اگر تو اپنی مرضی سے بول رہا ہے تو مالک بن گیا. ہمارے بھی اندر دیکھنا، میں پہلے اپنے لیے کہہ رہا ہوں، پھر ہم سب کے لیے. میں اپنی اصلاح کر رہا ہوں، ہم اپنی اصلاح کریے. تو ہم دیکھنا کیا ہم جو بھی کلام کر رہے ہیں وہ اللہ کے دین کے تحت ہے یا اپنی تحت ہے. اگر دین کے تحت ہے تو مبارکباد ہو. اگر اپنی تحت ہے تو فوراً توبہ کرنا ہے اور پلٹنا ہے اور واپس وہ بات نہیں کرنا. پھر تب ہم جا کے جواب دے سکیں گے ماں دینوں کا، کہ تو دین کے تحت بات کرتا تھا یا اپنی تحت بات کرتا تھا. ماں دینوں کا. تو جب ہم
بتائیں گے کہ میں میرے تحت کچھ بھی بات نہیں کرا، جو مولا کی بات تھی وہی میری بات تھی، میں اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرا، نہ ہی میں وہ مالک بن کے بیٹھا تھا۔ تو ہم کو پتہ تھا، فرمائیں گے فرشتے کہ ہم کو پتہ تھا کہ تو صحیح جواب دے گا۔ تو دیکھیں آپ کیسا ہے۔ اب دیکھیں حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ایک کتاب میں کوٹ کرتے ہیں کہ جو ہمارا نفس ہوتا ہے نا، نفس، اس کی مثال ایک کتے کی مثال دی ہے۔ ایک کتے کی مثال کیسا؟ ایک کتا ہے، اس کا جو نیچر ہے کتے کا وہ کیسا رہتا؟ وائلڈ رہتا، مطلب انہیں چیڑ پھاڑ کر دیتا، اس کی فطرت ہے وہ۔ مگر اس کو کیا کرتے؟ اس کو تعلیم دے کر، اس کی تربیت کر کے، اتنا تربیت اور تعلیم دیتے کہ اس کی وہ فطرت بدل جاتی۔ ایک مثال کے طور پر ایک گھر میں ایک مرغی ہے اور ایک کتا ہے۔ کتے کی فطرت کیا ہے کہ وہ مرغی کو پکڑ کر چیڑ پھاڑ کر کھا لے، اس کی فطرت ہے۔ مگر اگر وہ کتا ٹرین کرا ہوا ہے، ٹرین ڈاگ ہے انہیں، تو کیا وہ مرغی کو کھائے گا؟ کیا وہ بلی کو کھائے گا؟ نہیں کھائے۔ کیوں؟ دونوں ساتھ میں پھرتے رہیں گے وہ، کیونکہ اس کے فطرت بدل گئی، اس کی تعلیم اس کو دے کر، اس کو ٹریننگ دے کر اس کی فطرت بدل گئی۔ آپ کی کتاب میں تعلیم کا ورڈ استعمال کریں تو اس کی تعلیم اور تربیت کر کے اس کی فطرت کو بدل دیا آپ۔ تو اسی طرح جو ہے ٹائیگر ہے، شیر ہے، انہیں خونخوار جانور ہے، مگر اس کو تعلیم دے کر، اس کی تربیت کر کے اس کو ہم خونخوار سے باہر نکال سکتے۔ انہیں جنگلی جانور کو ہم ٹرین اینیمل بنا سکتے۔ کیسا؟ وہ ٹریننگ کر کے، اس کو تربیت دے کے، اس کو تعلیم دے کر، اس کا پروسیس ہے وہ۔ تو اس سے کیا ہو؟ اسی طرح وہ مثال کو رکھتے ہوئے ہمارے نفس کی مثال دیتے ہیں ہم۔ نفس کھا پی کے موٹا ہے، اس کو کوئی بھی کچھ بولے تو اس کا نفس چڑھ جاتا، میرے کو بولے، دوستوں کو اڑا کے رکھ دیتا، ماں باپ کو اڑا کے رکھ دیتا، بیوی بچوں کو اڑا کے رکھ دیتا، یعنی میرے کو کوئی بھی کچھ بھی نہیں بولنا، یہ نفس کی وجہ سے۔ اور نفس کی فطرت کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ نفس کی فطرت یہ ہے کہ وہ جو بھی کام کرے گا دین کے خلاف کام کرے گا۔ اس کی فطرت ہے یہ نفس کی کہ وہ جو بھی کام کرے گا دین کے خلاف کام کرے گا۔ اگر ہم اس کو تعلیم دے کر، تربیت دے کر ہم اس کی فطرت بدل دیں تو وہ نفس کیا ہو جائے گا؟ نفس سے مطمئنہ ہو جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو چیز میں رکھے وہ نفس بن جائے گا، وہ یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی ہونے والا نفس بن جائے گا۔ نہیں تو وہ نفس امارہ رہے گا، یعنی انہیں موٹا تازہ رہے گا، جو مرضی آئے بولے گا یہ بندہ، جو مرضی آئے کہے گا، اور اس کو گناہوں سے لذت رہتی۔ نفس امارہ والے لوگوں کی کیٹیگری کا ہے یہ۔ تو اس کو ہم ٹریننگ دے کے، اس کی تربیت کر کے، اس کو تعلیم دے کے اس کی فطرت کو بدلنا ہے۔ کس کے تحت بدلنا ہے؟ اللہ کے تحت، دین کے تحت اس کو فطرت کو بدلنا ہے۔ کس سے بدل سکتے ہم؟ دین سے۔ دین کیا ہے؟ اسلام، ایمان، احسان، یہ دین ہے۔ یہ ہمارے فطرت کو دیکھنا، اسلام میں ہم تعلیم لینا، ایمان کی ہم تعلیم لینا، احسان کی ہم تعلیم لینا، تقوی کی ہم تعلیم لینا، تو ہمارے کو توحید حاصل ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کو یہی چاہیے، اللہ تعالیٰ کا مقصد یہی ہے کہ بندے توحید والے بنے، کم از کم بندے متقی تو بھی بن جانا۔ اب رمضان آنے والا ہے، رمضان کا مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ کہ ہم میرے بندے متقی بنے، قرآن پڑھے اور متقی بنے۔ اسی وجہ سے یہ ٹریننگ ہے 30 days ہماری۔ یہ ٹریننگ پھر ہمارے کو باقی کے 11 دن میں اپلائی کرتے ہوئے رہنا ہے۔ خالی یہ 1 مہینہ پڑھ لے کے نکل جانا نہیں ہے، وہ باقی کے 11 مہینے ہمارے کو اس کی پریکٹس کرتے رہنا ہے، تو پھر ہمارے کو جو ہے وہ مقصد کامیاب ہوگا رمضان کا۔ تو اب دیکھیں اور ایک مثال اللہ والے دیتے ہیں کہ ایک نہر ہے، ایک نہر بہہ رہی ہے اور اس کے سامنے اونٹ کھڑا ہوا ہے۔ تو اونٹ کو وہ نہر کا پانی جو ہے کیا زیادہ ڈیپ دکھے گا؟ زیادہ ڈیپ نہیں دکھے گا، وہ تو آسانی سے پار کر لے گا اس کو۔ اور دوسری طرف چوہا ہے، ریٹ، اس کے لیے وہ نہر کا پانی سمندر کے برابر ہے، سمندر کے برابر۔ تو اسی طرح آپ ارشاد فرماتے ہیں اللہ والے کہ جو انسان کا، جو بندے کا ایمان جو ہے مضبوط ہوتا ہے وہ اونٹ کے مانند ہے،
وہ اونٹ ہے جو آسانی کے ساتھ وہ مشکل کو پار کر لے گا، اس کے لیے کوئی مشکل جو ہے کوئی بڑی نہیں ہے، وہی جو ہے یعنی وہ اللہ کے تحت کام کر رہا ہے، تو اس کے لیے وہ دنیا کی مشکل جو ہے، دنیا کے پرابلم وہ ایزی دکھتی ہے اس کو، کیونکہ وہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ کے حوالے ہے۔ اسی طرح وہ چوہے کی جو مثال ہے، اس کو وہی ریور ہے، وہی نہر ہے، مگر اس کو سمندر کے برابر دکھ رہی، کیوں؟ کیونکہ انہیں مالک بن کے اس کو کراس کرنا چاہ رہا، انہیں مالک بن کے بیٹھے ہوا ہے، اللہ تعالیٰ راضی تھا اس کو دے دیتے، مگر پھر پکڑ میں آ جاتا انہیں، کیونکہ اللہ کے مرضی کے خلاف انہیں کام کر رہا، اللہ کے مقابلے میں شرک کر رہا انہیں، بولنے کا مطلب۔ تو اور ایک مثال اللہ والے دیتے ہیں کہ ایک مکھی کی مثال، مکھی کتنی اونچائی پہ اڑتی؟ بہت ہو گیا، 10-15 فیٹ تک اڑتی ہوں گی، یعنی 20 فیٹ تک اڑتی ہوں گی، اس سے زیادہ تو اس کی جو ہے رینج نہیں رہتی۔ اور ایمان والوں کی مثال جو ہے چیل کی مثال دیتے ہیں اس کے لیے، اور مکھی کی جو جتنی ہائٹ پہ نہیں اڑتی وہ دنیا کے پرابلمس کی مثال دیتے ہیں، خالی 15-20 فٹ کی پرابلم، مگر وہ مکھی کے لیے بہت زیادہ ہے وہ، مگر ایمان والے کے لیے انہیں اوپر سے دیکھ رہا نا، چیل ہے نا، انہیں اوپر سے دیکھ رہا، اس کے لیے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے اس کے لیے وہ پرابلم، کیوں؟ کیونکہ نہ اللہ کے حوالے ہوئے ہوا ہے، ارے کچھ بھی نہیں ہے، میرے مولا کا پہ بھروسہ ہے میرے کو، میرے مولا نکال دیتے میرے کو اس کے اندر سے، مگر وہ مکھی کے لیے کیا ہے؟ اس کی آخری لمٹ ہے، اس سے اوپر انہیں نہیں جا سکتی۔ تو ہمارے کو مکھی نہیں بننا ہے، ہمارے کو وہ چوہا نہیں بننا ہے، ہمارے کو کیا بننا ہے؟ ایمان والے ہیں نا، تو ہمارے کو چیل بن کے رہنا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، اللہ نے جو امانتیں دی ہیں اس کو ادا کرنا ہے، اور اونٹ بننا ہے، اللہ نے جو امانتیں ہمارے کو دی ہے اس کو ادا کرنا ہے، اور ایمان والوں کی طرح اس کے اوپر اڑتے رہنا ہے، یہ چیزوں کو دیکھنا نہیں ہے، وہ چھوٹے ہیں یہ ایمان والوں کے لیے، یہ دنیا کوئی فائدہ دینے والی کوئی چیز نہیں ہے، فائدہ نقصان کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو دنیا ہمارے کو کیا فائدہ دے سکتی؟ دنیا ہمارے کو کیا نقصان دے سکتی؟ کوئی ہمارے کو فائدہ نقصان پہنچانے کا کوئی طاقت نہیں رکھتا سوائے اللہ کے۔ تو ہمارا کلمہ کیا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب کلمہ بھی ایک امانت ہے صاحب، کلمہ کا امانت جب ادا ہوگا، یہ استظہار میں پڑھنا ہے، مولا میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں، میں تیرے حوالے ہوں، میرے پاس جو کچھ ہے وہ امانتیں ہیں، تو ان کا ذاتی مالک ہے، میرے پاس امانتیں ہیں، بس مولا کو اور کچھ نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کو بس میرا بندہ میرے امانتوں کا احساس کر لے، بس یہی چاہیے۔ اور تو کیا ہوگا؟ کیا ایمان والے کی مدد اللہ تعالیٰ صرف دنیا میں ہی کریں گے؟ نہیں، ایمان والے کی مدد اللہ تعالیٰ عالم شہادت میں بھی کریں گے، عالم برزخ میں بھی کریں گے، اور عالم امر میں بھی کریں گے، اور آخرت میں بھی کریں گے۔ تو ہمارے کو کیا بننے کے چاہیے؟ ایمان والا اور امانتیں ادا کرنے والے بننا چاہیے ہمارے کو۔ اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائے اور ہمارے کو اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ قرآن سے بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن میں کہ اور جن لوگوں نے کفر کو اپنا لیا ہے ان کو حق کی دعوت دینے کی مثال کچھ ایسی ہے جیسے کوئی شخص ان جانوروں کو زور زور سے بلائے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ کفر مطلب انکار، شرک نہیں، کفر مطلب جو انکار کرتا ہے اس کو کافر بولتے ہیں، کافر اس کو کہتے ہیں، یعنی انکار۔ اب اللہ مالک ہے، اللہ مالک ہے کا انکار کرنے والا۔ اب ہمارے کو دیکھ لو، ہم نماز پڑھ رہے ہیں مگر ہم کیا کافر ہیں؟ خدا اللہ معاف کرے۔ تو ہم دیکھ لینا، ہم اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں آثار، ہم سمجھ رہے ہیں آثار، اعتبارات آثار کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ مالک ہے، ہمارے پاس امانت ہے، کیا ہم بھی بول رہے ہیں ہم بھی مالک ہے؟ اللہ کو چھپا کر ہم مالک بننے جا رہے ہیں، تو ہم کون سی کیٹیگری میں فال ہو رہے ہیں؟ ہم خود سمجھدار ہیں، ہم خود دیکھ سکتے ہیں۔ تو کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ لوگ نے کفر کو اپنا لیا۔ یہ کافروں کی جو مثال ہے، جب ان لوگوں کے سامنے اللہ مالک ہے بول کے جو بولتے ہیں تو ان کی مثال وہ جانوروں کی جیسی ہے۔ وہ جانور جن کو زور زور سے ان کا جو سنبھالنے والا خادم ہوتا ہے، وہ جب زور زور سے بلاتا ہے تو ہانک پکار کے سوا کچھ نہیں سنتے، اور یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، لہٰذا کچھ نہیں سمجھتے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ دیکھ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں مالک ہوں،
بول رہے ہیں یہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، سمجھ نہیں سک رہے ان لوگ. جب ان لوگوں کو حق کی دعوت دے رہے ہیں تو انکار کر رہے ہیں. اللہ مالک ہے بول کے بول رہے ہیں. اللہ مالک ہے تو سب بولیں گے اللہ مالک ہے، گاڈ از ون. مگر ہماری بھی حقیقت دیکھنا ہے، مولا کی بھی حقیقت رکھنا ہے اور ہماری بھی حقیقت رکھنا ہے کہ مولا مالک ہے تو میں مملوک ہوں، اللہ تعالیٰ رازق ہے تو میں مرزوق ہوں، اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے تو میں حاجت مند ہوں، اللہ تعالیٰ خالق ہے تو میں مخلوق ہوں. یہ بھی اللہ تعالیٰ مالک ہے تو ہر کوئی بول رہا، مگر ہماری بھی حقیقت اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنا. تو اللہ تعالیٰ کو وہ چیز پسند ہے کہ دیکھو میری تو تعریف کر رہا، میں تو اس کے دل پہ واقع ہوں، مگر انہیں دل میں کیا بول رہا، میں بھی مالک ہوں. اللہ تو مالک ہے مگر میں گھر کا مالک ہوں. میں جو بولا وہ گھر میں ہونا، نہیں ہوا تو سب اوپر نیچے کر کے رکھ دیتا ہوں. اور وہ لوگوں کی مثال جو مالک بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان لوگوں کی مثال جانوروں کی مثال دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ. وہ جانوروں کی مثال دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ وہ گنگے ہیں، بہرے ہیں اور اندھے ہیں، بات ہی نہیں سمجھتے. اللہ تعالیٰ ہماری کیسی تربیت کرے دیکھیں یہاں پر. اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کسی کی برائی اعلانہ زبان پر لائی جائے. کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں کہ کسی کی برائی ہم کریں. اب دیکھیں ہم اکثر کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی محفل میں بیٹھے ہوئے رہتے ہیں تو جو محفل میں نہیں ہوتا نا، ہم اس کی برائی کرتے. تقریباً یہی دیکھتے ہم کہ جو محفل میں غیر موجود رہتا نا، اس کی برائی میں لگے ہوئے رہتے ہم تقریباً. تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے. فرما رہا اللہ تعالیٰ میرے کو یہ پسند نہیں ہے کہ کوئی کسی دوسرے کے لیے اس کی برائی کرے، الا یہ کہ کسی پر ظلم ہوا ہو. اگر ہمارے اوپر ظلم ہوا تو ہم وہ ظالم کو ایکسپوز کر سکتے، تو پتہ چلے نا کہ یہ ظالم ہے بول کے. کوئی آپ کے ساتھ اچھا کر رہا ہے، اب اس کے سامنے تو ہاں جی اچھا بول کے رہ رہے، پلٹتے کہ اس کی برائی کر رہے ہیں، پلٹتے کہ اس کے پیچھے جو ہے اس کی برائی شروع کر دی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو وہ پسند نہیں ہے. مگر سامنے والا اگر آپ کے اوپر ظلم کر رہا ہے تو آپ وہ ظالم کو ایکسپوز کر سکتے، وہ کہہ سکتے آپ، الا یہ کہ کسی پر ظلم ہوا ہو، یہ کہہ سکتے آپ. اور اللہ سب کچھ سنتا ہے، ہر بات جانتا ہے. دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ اسے ہماری حفاظت فرمائے. اور آگے ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اور موسیٰ کی قوم نے ان کے جانے کے بعد اپنے زیوروں سے ایک بچھڑا بنا لیا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ بلایا تورات دینے کے لیے، تو جیسا آپ نکلے آپ کی بستی سے کوہ طور پہ جانے کے لیے، تو آپ کے پیچھے آپ کی قوم نے کیا کیا؟ ایک زیوروں سے ایک بکری کا بچہ بنا لیا. ان لوگ ایک بے جان جسم سے بیل کی آواز نکلتی تھی. وہ جو بچڑا بنائے ان لوگ زیوروں سے، اس کے سامری جادوگر تھا انہیں جو بنایا اس کے اندر ایک اسپیکر فٹ کر دیا جس میں سے خالی بیل کی آواز نکلتی تھی. بھلا کیا انہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بھلا کیا انہیں اتنا بھی نہیں دیکھا کہ وہ نہ ان سے بات کر سکتا ہے، نہ انہیں کوئی راستہ بتا سکتا ہے. انہیں خالی میں کر رہا، وہ جو بکری کا ان لوگوں بنا لیے. سو کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ دیکھیں کیا ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا، نہ ہی انہیں کچھ بات کر سک رہا بیں کے علاوہ، نہ کوئی کسی کو راستہ بتا سک رہا. کیا یہ لوگ کو سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ چیز نہیں دکھ رہی؟ مگر اسے معبود بنا لیا. دیکھ رہے ہیں آپ، اس کو معبود بنا لیے. ارے انہیں بات کر رہا، یہی ہمارا خدا، ایسا آپ مل کے معبود بنا لیا ان لگا، اور خود اپنی جانوں کے لیے ظالم بن بیٹھے. اب دیکھیں ہمارے کو بھی جو ہے کسی کی آواز اچھی دکھتی، ہمارے کو جو ہے جینٹس کو لیڈیز کی آواز اچھی دکھتی، انہوں جو ہے ان کے بندے بن کے بیٹھ جاتے. لیڈیز کو جینٹس کی آواز اچھی دکھتی، انہوں وہ شخص کے بندے بن کے بیٹھ جاتے. یعنی دیکھیں آپ، آواز سے کیا ہو رہا، ہم اس کو معبود کا درجہ دے رہے ہیں، اس کے بندے ہو کے بیٹھ جا رہے ہیں. ہمارے کو کوئی چیز دکھ رہی نہیں دوسری، خالی اسی کے بندے بن کے، یعنی اس کو معبود کا درجہ دے رہے ہیں ہم.
اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ دیکھیں، یہ ابلیس اور اللہ تعالیٰ کے بیچ کا کنورزیشن ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ڈیٹیل میں بات سمجھا رہے ہیں کہ ابلیس کہنے لگا بھلا بتاؤ یہ ہے وہ مخلوق جسے تو نے میرے مقابلے میں عزت بخشی ہے۔ کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ یہ وہی ہے نا مخلوق، دیکھو ایسا، یہ وہی ہے نا مخلوق جس کو آپ نے میرے سے زیادہ عزت دی ہے۔ اگر تو نے مجھے، آگے فرما رہا ہے ابلیس کہ اگر تو نے مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دی تو میں اس کی اولاد میں سے تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب کے جبڑوں میں لگام ڈال دوں گا۔ جبڑوں میں لگام ڈال دینا مطلب رائٹ کا لگام کھینچے تو رائٹ مڑنا، لیفٹ کی لگام بھی کھینچے تو لیفٹ مڑنا، دونوں کھینچے تو رک جانا، یعنی جیسا انہیں بولا ویسا کرنا۔ اس کے شیطان کے بندے، عبد شیطان بن کے رہ جانا۔ ہمارے کو اللہ تعالیٰ عبداللہ بن کر پیدا کرے نا، اب شیطان بن کر رہ جانا۔ کیا فرما رہا انہیں کہ آپ ان کو میرے سے زیادہ عزت بخشے نا، اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں، قیامت تک میرے کو مہلت دے دو آپ، میں اس کی اولاد میں سے تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر، کون سے تھوڑے سے لوگ ہیں وہ؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ لوگوں کو چھوڑ کر باقی کے سب کے جبڑوں میں لگام ڈال دیتا ہوں، بول رہا ہوں انہیں۔ اب دیکھیں آپ، اب انہیں لگام تو پکڑے ہوا ہے، وہ لگام جو ہے وہ ہمارا نفس ہے، جو ہمارا لگام تو انہیں پکڑے ہوا ہے، انہیں لیفٹ رائٹ کر رہا، مگر جو لگام ہے ہمارے منہ میں، وہ لگام کیا ہے؟ ہمارا نفس ہے۔ جو ہمارا نفس اچھالا وہ کرتے، ہمارے کو کوئی کچھ بولے تو ہمارا ایگو ہٹ ہو جاتا، وہ ایگو کیا ہے؟ ہمارا نفس ہے، تو اس سے ہمارے کو بچنا ہے۔ وہ شیطان کی لگام ہے، وہ اگر وہ ہمارے اوپر آ رہا تو شیطان کی لگام ہے۔ تو اللہ نے کہا جا پھر ان میں سے جو تیرے پیچھے چلیں گے تو جہنم ہی تو سب کی سزا ہوگی، مکمل اور بھرپور سزا۔ کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ؟ جا ان میں سے جو تیرے پیچھے چلیں گے، جہنم ہی تم سب کی سزا ہے، اور بھرپور سزا وہی ہے تم لوگوں کی۔ اور ان میں سے جس پر تیرا بس چلے، اللہ تعالیٰ فرما رہی ہے، اور ان میں سے جس پر تیرا بس چلے انہیں اپنی آواز سے بہکا لے، اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کی فوج چلا لا۔ کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ ان میں سے جس پر تیرا بس چلے، جو تیرے بہکاوے میں آ گئے، انہیں اپنی آواز سے بہکا۔ یعنی اب دیکھو شیطان کیا کرتا، مطلب ایک کوئی لیڈیز، مثال کے طور پر اللہ والے یہ مثال دیتے ہیں، تو ایک خاتون سامنے سے جا رہی ہے، اب ہمارا کام کیا ہے کہ ہم ہماری نظریں نیچے کر لیں، مگر شیطان آپ کا منڈی کو ہاتھوں سے اٹھا کے وہ بولتا نہیں، مطلب ہاتھوں سے آپ کی منڈی اٹھا کے بولتا نہیں کہ دیکھ وہاں دیکھ، وہ دیکھ بول کے نہیں بولتا انہیں ویسا، خالی آواز سے بولتے رہتا کہ دیکھ اس کو، دیکھ اس کی طرف، دیکھ اس کی طرف۔ مگر اگر ہمارا نفس مطمئنہ ہے تو انہیں نہیں دیکھتا۔ اگر ہمارا نفس امارہ ہے، یعنی وہ لگام اس کی لگام ہمارے منہ میں ہے، تو کیا کرے گا؟ اٹھ کے وہ نظروں سے زنا کر دے گا۔ یعنی کون سے شر میں آ جائے گا؟ وہ شرمگاہ کے شر میں کی کیٹیگری ہے، وہ شر بھی شرمگاہ کا ہی شر ہے وہ۔ تو اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کی فوج چلا۔ کیا فرما رہے؟ چلا لے، تو جس کو بہکا رہا، جس کو آوازوں سے بہکا رہا، جو اپنے خود سے بہکا رہا، پیادوں کو بھیج کے بہکا رہا، وہ سب کر لے، اور ان کے مال اور اولاد میں بھی اپنا حصہ لگا لے۔ تو ان لوگوں کے مال میں گھس جا، ان لوگوں کی اولاد میں گھس جا، اور ان سے خوب وعدہ کر لے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ شیطان اس سے جو وعدے بھی کرتا ہے وہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ دیکھیں آپ کتنے چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہمارے کو بچا رہا ہے۔ دیکھو آپ کہ آوازوں سے،
جو نفس کے تھرو انہیں آواز کر رہا نا، جو لگام جو موٹا ہو گیا نا نفس ہمارا، وہ آواز ہمارے نفس کی ہیلپ سے انہیں ہمارے کو بہکا رہا. تو آواز سے اور اپنے سواروں سے، اپنے پیادوں سے اور مال سے، اولاد سے، وہاں پر سے بھی ہمارے کو بہکاتا انہیں. اور خوب وعدے کر لے، جو وعدے کرنا ہے کر لے. حقیقت تو یہ ہے کہ شیطان جو بھی وعدہ کرتا ہے وہ دھوکے کی سوا کچھ نہیں. آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یقین رکھو کہ میرے جو بندے ہیں، جو میرے مخلص بندے ہیں، یقین رکھ کہ میرے جو بندے ہیں ان پر تیرا کوئی بس نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ میرے بندے کس کو بولتا؟ جو اللہ تعالیٰ کے حوالے ہو جانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے ہو جانا. اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اے حبیب، آپ کے پیغمبر اور تیرے پروردگار ان کی رکھوالی کے لیے کافی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ اے حبیب، آپ کے لیے میں کافی ہوں، آپ کے لیے میں کافی ہوں. پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا پروردگار تو وہ ہے جو تمہارے لیے سمندر میں سے کشتیاں لے چلتا ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو سمندر میں کشتیاں چل رہے ہیں نا، یہ بوٹ کی مشین سے چل رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں ہم. یہ بوٹ کی مشین سے نہیں چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں ان لوگوں کو. جو آسمان میں جو پلین اڑ رہے ہیں نا، ہم سمجھ رہے ہیں وہ پنکھوں کی وجہ سے وہ پلین اڑ رہا، وہ پنکھوں کی وجہ سے نہیں اڑ رہا، وہ اللہ تعالیٰ اڑا رہے ہیں وہ پلینوں کو. اسی لیے وہ پلین جو ہے ہوا میں اڑ پا رہے ہیں، تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو. یقیناً وہ تمہارے ساتھ بڑی رحمت کا معاملہ کرنے والا ہے. کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ کہ اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو. اللہ تعالیٰ کا فضل کس میں ہے؟ اللہ کے ذکر میں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. تو ہماری زبان کو ہم دیکھ رہے ہیں، تو زبان کس کے تحت، کس کا ذکر کرنا؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا. کیا کرنا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا. فجر کے بعد 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اور دن بھر میں 250 مرتبہ استغفار، 500 مرتبہ درود شریف. نمازوں کی پابندی کرنا، اور دنیا سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں رہنا. دنیا میں رہنا مگر ہم شپ کے جیسا اوپر تیرتے رہنا. دنیا کے پانی کے اندر نہیں چلے جانا. پانی کے اندر چلے جاتی شپ، نہیں جاتی، اوپر تیرتے رہتی نا، تو ہم اوپر بھلے انہیں پانی میں مگر پانی میں اندر نہیں جا رہی. ہماری مثال اس طرح ہے. تو ہم اوپر تیرتے رہنا مگر اندر نہیں جانا. اور آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور جب سمندر میں تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو جن کو تم پکارا کرتے ہو وہ سب غائب ہو جاتے ہیں، بس اللہ ہی اللہ رہ جاتا ہے. دیکھیں آپ، یہ دوسری مثال دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ. جو لاسٹ ویک ہم جو سمندر کی مثال دیکھے تھے، تو اس میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ کہ جیسا تم خشکی پہ آتے ہو فوراً شرک کرنے لگتے ہو. مگر یہاں پر وہ مثال کو دوبارہ ریپیٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، سمندر کی مثال کو. اور جب سمندر میں تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، یعنی سمندر کے لہریں تمہاری کشتی پہ آ کے جب ٹکراتی ہے، تو جن کو تم پکارا کرتے ہو وہ سب غائب ہو جاتے ہیں، بس اللہ ہی اللہ رہ جاتا ہے. پھر جب اللہ تمہیں بچا کر خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو تم منہ موڑ لیتے ہو، اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ کیسا کلیئر ہمارا، ایسا لگ رہا ہے اللہ تعالیٰ ہماری تربیت کر رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ تم کیسا پکارتے ہو؟ اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے میری مدد فرما. جب اللہ تعالیٰ جو ہے زمین پر لے کے آ جاتے ہیں تو ایسا منہ موڑ لیتے ہیں کہ جب پہچانتے ہی نہیں، اپنی فیملی کے ساتھ بزی ہو جاتے، اپنے جاب میں بزی ہو جاتے، اپنے دنیا کے معاملات میں ایسے بزی ہو جاتے کہ اللہ کو ہم جانتے ہی نہیں. وہ ویسی ہے سمجھانے کی بات. تو کیا تمہیں اس بات کا کوئی ڈر نہیں رہا کہ اللہ تمہیں خشکی ہی کی ایک حصے میں ڈھسا دے؟ کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ کہ تمہارے کو میرا ڈر نہیں ہے کہ اگر میں چاہوں تو تمہارے کو زمین میں بھی اندر ڈھسا دے سکتا ہوں. کیا تمہارے کو ڈر نہیں ہے چیز کا؟ یا تم پر پتھر برسانے والی آندھی بھیج دیں؟ تمہارے کو ڈر نہیں ہے میرا کہ میں چاہوں اگر تو تمہارے کو زمین میں ڈھسا دے سکتا ہوں، میں چاہوں اگر تو پتھروں کی بارش کر دے سکتا ہوں تمہارے اوپر، اور پھر تمہیں اپنا کوئی رکھوالا نہ ملے. کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ؟ اگر میں ایسا کر دوں تو میرے کو سوال کرنے والا کوئی نہیں ہے،
میں رکھوالی کرنے والا ہوں تمہارا، اسی لیے تمہارے اوپر پتھروں کی بارش نہیں ہو رہی، میں رکھوالی کرنے والا ہوں تمہارا، اسی لیے تم کو اگر میں چاہوں گا تو تمہیں زمین کے اندر ڈھسا دیتا ہوں۔ اور آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ میں ایسے ایسے چیزیں تمہارے اندر لے آؤں گا، ایسے ایسے پریشانیاں، ایسے ایسے جو ہے کام لے آؤں گا کہ تم مجبوراً سمندر میں آنا پڑے گا تمہارے کو۔ جب تم وہاں پہ رہو گے تو تب تمہارے کو پھر بتاؤں گا کہ کون رکھوالی کرنے والا ہے۔ تو ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے ناشکرے بندے کبھی نہ بنیں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کے اوپر غور و فکر کریں اور شکر ادا کرتے رہیں کہ مولا ہر چیز کا تیرا شکر ادا ہے، دل سے شکر ادا چاہیے اللہ تعالیٰ کو۔ اور کیا تم اس بات سے بھی بے فکر ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں دوبارہ اسی سمندر میں لے جائے؟ دیکھ رہے ہیں، اگر میں چاہوں گا تو ایسی سچویشن پیدا کر دوں گا تو تمہارے کو واپس دوبارہ سمندر میں بھی لے کے آ سکتا ہوں میں، پھر تم پر ہوا کا طوفان بھیج کر تمہاری ناشکری کی سزا میں تمہارے کو غرق کر ڈالے۔ کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ؟ تم جو ناشکرے بن رہے نا، تمہاری جو ناشکری پن کی وجہ سے وہ سمندر میں تمہارے کو ڈبا سکتا ہوں میں، ایسے حالات پیدا کر دیتا ہوں کہ تم زمین سے واپس سمندر میں آنا، وہاں پر آنے کے بعد طوفان بھیج کے تمہارے کو غرق کر دیتا ہوں۔ پھر تمہیں کوئی نہ ملے گا جو اس معاملے میں ہمارے پیچھے کر سکے، ہمارا پیچھا کر سکے، یعنی ہمارے کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اگر ہم نے تمہارے ساتھ ایسا کر دیا تو کون بولے گا کہ ہم نے ایسا کیا، بول کے کوئی ہمارے کے ساتھ سوال کرنے والا نہیں ہے۔ دیکھنا اللہ تعالیٰ کیسے کلیئر بات کر رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی ہے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عزت بخشی ہے اور انہیں خشکی اور سمندر دونوں میں سواریاں مہیا کی ہیں۔ ہمارے کو زمین کے اوپر گاڑیاں دی اللہ تعالیٰ کہ پیدل چلنا اور گاڑی میں بھی چلنا بول کے، اور سمندر میں کیا کرے، بوٹ شپس سب دیے وہاں پر بھی چلنے کے لیے، اور ان کو پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا ہے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ تمہارے کو میں گوبر کھلا رہا ہوں، تمہارے کو میں کچرا کھلا رہا ہوں، نہیں کھلا رہا ہوں نا، پاک رزق دے رہا ہوں نا۔ یہ وہی بول رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ ان کو پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا، ہمارے کو ناپاکی کا رزق نہیں دیا اللہ تعالیٰ۔ پاک چیز ہم کیا کرتے، کچھ بھی لیتے ہو فریش ہونا بھائی میرے کو بولتے، گندی کٹی ہوئی جو ہے کچرے والی چیز، کچرے میں سے ہم چن کے کھاتے، نہیں کھاتے نا، پاک چیز کھاتے نا۔ وہی فرما کہ ہم نے ان کو پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا ہے اور ان کو اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت عطا کی ہے، یعنی ہم کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا۔ تو ہم کو کیا چاہیے، اشرف المخلوقات بن کے رہے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک مقصد سے پیدا کیا ہے، بے مقصد اللہ تعالیٰ نے، ہم کو معلوم ہے کہ ہم بولتے ہیں منہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بے فائدہ پیدا نہیں کی، تو ہمارے کو بھی بے فائدہ پیدا کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک مقصد سے پیدا کیا ہے۔ کیا مقصد ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یعنی اللہ کی عبادت کرنا۔ اللہ کی عبادت کیسا؟ اللہ کو پہچانا، اللہ کی عبادت ہے۔ ہم پہچان رہے اللہ تعالیٰ کو؟ نہیں پہچان رہے۔ اللہ کی جب منہ کھول رہے دنیا کی بات کر رہے ہیں، تو ہمارے کو اللہ کی پہچان کیسا حاصل ہوگی؟ ہمارے کو محنت کرنا پڑتا ہے۔ ہم دنیا کے لیے محنت کرتے نا، ہمارے کو اس سے زیادہ اللہ کے لیے محنت کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے کو قبول کر لے گا۔ اور اس دن کو یاد رکھو جب ہم تمام انسانوں کو ان کے اعمال ناموں کے ساتھ بلائیں گے۔ دیکھ رہے ہیں ہم کیا کیا نیکیاں کرے، تم نے کیا کیا میری ناشکری کرے، کیا کیا نیک اعمال کرے، کیا کیا بد اعمال کرے، کیا کیا فحش کلامی کرے، کیا کیا نیک چیزیں کرے، ہم سب لکھ رہے ہیں، ہم سب لکھ رہے ہیں۔ پھر ہم انسانوں کو ان کے اعمال ناموں کے ساتھ بلائیں گے، پھر جنہیں ان کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ اپنے اعمال نامے کو پڑھیں گے اور ان پر ریشہ برابر بھی ظلم نہ ہوگا۔ جس کا عمل نامہ رائٹ ہینڈ میں دیں گے اللہ تعالیٰ، وہ اپنے عمل نامہ کو پڑھیں گے اور ان لوگوں کے اوپر ایک رتی برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، فرما رہا اللہ تعالیٰ۔ کن لوگوں کے بارے میں ہے یہ؟ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں محنت کرتے ہیں، جو بات کریں گے دین کے تحت بات کریں گے، ان لوگوں کے لیے ہے یہ۔
ورنہ لیفٹ ہینڈ میں ہے ہمارا، لیفٹ ہینڈ میں ہے، اگر ہمارے کو مل گیا ہمارا نام عمل تو پھر ختم، دوزخ کی زندگی ہے پھر وہ الگ ہے. پھر ہمارے اگر فیش کلامی والے ہیں تو پھر ہمارے منہ سے پھر ٹوائلٹ نکلے گا، غلاظت نکلے گی. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اور جو شخص دنیا میں اندھا بنا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، بلکہ راستے سے اور زیادہ بھٹکا ہوا رہے گا. راستہ کیا ہے؟ صراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، یعنی وہ راستہ جو تیرے انعام آفتاب والوں کا راستہ ہے، وہ راستہ میرے کو پتا. انعام آفتاب، اب یہ زمانے میں انعام آفتاب لوگ کون ہیں؟ اولیاء اللہ. وہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین ہیں. تو وہ شخص دنیا میں اندھا رہا، اولیاء اللہ کو کی صحبت اختیار نہیں کرا، جب گیا چندی چوروں دوستوں کے ساتھ اپنا وقت ضائع کرا. اللہ وہاں پہ کیا ہوتا؟ خالی لغو بالا باتیں ہوتے ہیں وہاں پر، کچھ بھی بیکار کے باتیں، خالی دنیا کی بات ہوتی، اللہ رسول کی کچھ بات نہیں ہوتی. تو وہ آخرت میں بھی اندھا رہا. جو یہاں پر میرے نشانیوں کو نہیں دیکھا، یہاں پر دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 ٹیچنگس ہیں. قرآن کی تلاوت، قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، نفس کو پاک کرتے ہیں، اللہ کی نشانیاں بتاتے ہیں اور حکمت دیتے ہیں. یہ 4 چیزوں کے اوپر کام آج بھی اولیاء اللہ کر رہے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین ہیں. اگر یہ 4 چیزوں کے اوپر وہ کام نہیں ہو رہا تو وہ کامل اولیاء اللہ نہیں ہے. پھر وہ تو ہم کو کامل اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنی ہے جو ہمارے کو سیدھا راستہ دکھائے، بلکہ راستے سے اور زیادہ بھٹکا ہوا رہے گا. وہ اگر اولیاء اللہ کی صحبت اختیار نہیں کریں گے تو وہ اندھا ہوگا، دنیا میں بھی اندھا ہوگا، آخرت میں بھی اندھا ہوگا، اور بلکہ ایسا اندھا ہوگا کہ زیادہ وہ سب سے زیادہ بھٹکا ہوا رہے گا راستے سے. دیکھیں آپ کیسے اللہ تعالیٰ ہمارے کو اس چیزوں سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. اور ایک آیت کو رکھ کر میں انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اور اپنے رب کو صبح اور شام ذکر کیا کرو، اور اپنے رب کا صبح اور شام ذکر کیا کرو، اپنے دل میں بھی عاجزی اور خوف کے ساتھ، اور زبان سے بھی آواز بہت بلند کیے بغیر، اور ان لوگوں میں شامل نہ ہو جانا جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ؟ دیکھیں آپ کہ میرا ذکر کرو، خالی حلقے میں ذکر نہ کرو، صبح اور شام میرا ذکر کرو. نماز میں نماز بھی میرے ذکر کے لیے قائم کرنا ہے تو صبح اور شام میرا ذکر کرو. اور ذکر کہاں پر کرنا؟ اپنے دل میں کرنا. عاجزی کے ساتھ ذکر ہونا چاہیے، اس میں مالک پر نہیں آنا. عزت و انکساری، ذلت اور فقیری اور احتیاطی کے ساتھ ذکر کرو، اور خوف کے ساتھ ذکر کرو. زبان سے بھی ذکر کرو، دل میں بھی ذکر کرو بول رہے ہیں، اور آواز بہت بلند کیے بغیر ذکر کرو. زور زور سے ذکر نہ کرو. اللہ تعالیٰ ہمارے دل پہ ہمارا نظر ہے، تھوڑی بھی آواز سے ذکر کر لیا تو میں قبول کر لیتا ہوں، مگر وہ دل سے ہونا چاہیے. اور ان لوگوں میں شامل نہ ہو جانا جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، جو دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تم ان لوگوں میں نہ کو چلے جاؤ، میرا ذکر کر رہے ہیں تو جو میرے ذاکرین بندے ہیں ان لوگوں میں رہو. اور آگے ارشاد فرماتے ہیں اے ایمان والوں، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند مت کیا کرو، اور نہ ان سے بات کرتے ہوئے اس طرح زور سے بولا کرو جیسے تم ایک دوسرے کو زور سے بولتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. اب دیکھیں جیسا یہ آیت نازل ہوئی، ایک صحابی تھے، صحابی رسول تھے، ان کی آواز فطرتاً بلند تھی، تو جب بھی بات کرتے تھے انہوں بلند آواز سے ہی بات کرتے تھے. ان کی جیسا یہ آیت نازل ہوئی، آپ بارگاہ رسالت میں آ رہے نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں رہ رہے نہیں، آپ کہاں ہیں؟ بولے تو گھر میں ہیں. اب 1 دن ہو گئے، 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، آپ دکھے نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں کہ وہ صحابی کہاں ہیں، تو جا کے معلوم کرو. تو آپ صحابہ گئے آپ کے گھر پہ، کھٹکا مارے تو آپ نکلے، آپ روتے ہوئے نکلے. تو کیا ہوا، آپ کیوں رو رہے ہو؟ آپ نے پوچھا صحابی. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں ہلاک ہو گیا. تو کیا ہوا، کیسا ہلاک ہو گئے؟ میری آواز بہت بلند ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آواز بھی میری زیادہ بلند ہے، اور آیت نازل ہو گئی. کہیں یہ آیت میرے لیے تو نازل نہیں ہوئی؟ میری آواز بلند ہے تو میری آواز نیچے کرو بول رہے اللہ تعالیٰ. میں بے ادب تو نہیں ہو گیا؟
اسی لیے میں نہیں آنا چاہ رہا ہوں. تو اب پھر وہ صحابہ آئے واپس, فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایسا ایسا ہوا, اسی لیے وہ نہیں آ رہے ہیں. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آپ ان کے لیے نہیں ہے, یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بات کرنے کی خواہش رکھتے ہیں بارگاہ رسالت میں. یہ آپ کے لیے نہیں ہے, وہ دوسرے لوگوں کے لیے ہے. آپ فرمائیں تو بلا لو ان کو. تو پھر واپس جا کے ان کو بلا کے لے کے آئے. اور جب یہ آیت نازل ہوئی, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے منہ میں پتھر رکھ لیتے تھے, اپنے منہ میں پتھر رکھ لیتے تھے کہیں میری آواز زیادہ زور سے نہیں نکل جائے. یہ وہ بارگاہ ہے جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام اجازت لے کے آتے ہیں. یہ وہ بارگاہ ہے جہاں پہ ملک الموت اجازت لے کے آتے ہیں. اور تم دیکھے تو بلند آوازوں سے بات کر رہے ہیں. بلند آوازوں سے میں بات نہیں کرنا, آواز کو دھیمے رکھ کے بات کرنا. بارگاہ رسالت ہے یہ. تو آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منہ میں پتھر رکھ لیتے تھے, اور جب آپ بولتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ کیا کہا آپ نے, مجھے سنائی نہیں دیا, پھر سے بولیے. آپ ایسا فرماتے تھے, اتنی دھیمی آواز سے بات کرتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی سیم, اتنی دھیمی آواز سے بات کرتے تھے. تو دیکھیں آپ, آوازوں کو زور سے بات نہیں کرنا. بارگاہ رسالت ہے وہ, وہاں پر دھیمی آواز سے بات کرو. اگر بات زور سے کرو گے تو تمہارے اعمال کو برباد کر دوں گا. یعنی نمازوں کو ختم کر دیتا ہوں, تمہارے حجوں کو ختم کر دیتا ہوں, عمرے کو ختم کر دیتا ہوں, تم جو نیک عمل کرے سب برباد کر دیتا ہوں, برباد ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا, تمہارے اعمال ختم ہو گئے. اعمال کس کے ختم ہوتے ہیں؟ مشرک اور کافر کا اعمال ختم ہوتے. تو دیکھیں آپ ادب رسول, اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہے ہیں. آگے دیکھیں آپ, یقین جانو جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی آوازیں نیچے رکھتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے خوب جانچ کر تقوی کے لیے منتخب کر لیا ہے. ان کو مغفرت بھی حاصل ہے اور زبردست اجر بھی حاصل ہے. تو کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ دھیمی آواز سے جو بات کریں گے ان کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے چن لیا. ان کے دلوں میں تقوی بھر دیا اللہ تعالیٰ نے, اور ان لوگوں کی مغفرت بھی حاصل ہے اور زبردست اللہ تعالیٰ اجر بھی دیں گے ان لوگوں کو. اور آگے ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کی, اے پیغمبر جو لوگ تمہیں حجرے کے پیچھے سے آواز دیتے ہیں ان میں سے اکثر کو عقل نہیں ہے. کیا فرمایا؟ جو کچھ صحابی جو ہے دیہات سے آئے تھے, ان لوگوں کو ادب رسول نہیں معلوم, تو وہ لوگ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئیے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئیے, ایسا آواز دیتے تھے. نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ معاف کرے. تو وہی فرما رہے ہیں, اے میرے حبیب جو لوگ آپ کو حجرے کے پیچھے سے آواز دیتے ہیں ان میں سے اکثر کو عقل نہیں ہے, اور اگر یہ لوگ اس وقت تک صبر کرتے جب تک آپ خود باہر نکل کر ان کے پاس آ جاتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا, اور اللہ بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے. یعنی آواز نہیں لگانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر آئیں گے تب ملاقات کرنا, جب تک انتظار کرنا. آواز نہیں لگانا حجرے کے باہر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئیے بول, ویٹ کرنا. جب نبی باہر آئیں ان سے ملاقات کرنا, ان سے بات کرنا. اب تمہارے کو نہیں معلوم تھا بول کے تمہارے کو میں بخش دیا, تم میرے پکڑ میں نہیں آئے, اب اس کے بعد کرو گے تو تم کیا کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے. یہ ٹائم میں تمہارے کو مہربانی کر رہا ہوں تمہارے ساتھ, یہ ٹائم میں تمہارے ساتھ ہمدردی کر رہا ہوں, بخش دے رہا ہوں. اگر اگلی بار کریں گے تو بخشوں گا نہیں. دیکھیں آپ بارگاہ رسالت کا دیکھیں آپ ادب دیکھیں. اسی طرح جو ہے اللہ والوں کی بارگاہ کا بھی ادب ہے. میں ہر محفل میں بات کر لیتا ہوں بھائی, میرے کو ایسی ہے میرے کا ٹیلنٹ, میں ہر محفل میں بات کر سکتا ہوں, اتنا ٹیلنٹ ہے میرے کو. یعنی جب بات کریں گے بیکار بات, فحش کلام کریں گے, یعنی کوئی محفل کا ادب نہیں ہے. اللہ والوں کی محفل کون سی محفل ہوتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہوتی ہے. وہاں پر اللہ تعالیٰ کے رجوع ہو کر بیٹھنا ہوتا ہے. وہاں پر اگر دل سے رجوع, دل میں اگر کوئی بغض رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کو پتہ چل جائے گا. تو اللہ تعالیٰ تو دلوں کو دیکھ رہا ہے. تو ہم کو کیا چاہیے؟ زبان سے بھی باادب ہو, دل سے بھی باادب ہو کر بیٹھنا ہے ہمارے کو, اور بے ادبی نہیں کرنا ہے.
اور اپنے منہ سے فحش کلام نہیں کرنا ہے۔ تو آج ہمارے کو کیا بات سمجھ میں آئی کہ آج جو ہم زبان کے بارے میں آج ہم سمجھے کہ زبان سے جب بات کریں گے تو دین کی تحت بات کریں گے، بیکار باتیں نہیں کریں گے، اور اللہ کا ذکر کریں گے اور اللہ کو راضی کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کریں گے اور دین کو حاصل کریں گے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، جو کہا گیا سنا گیا اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس میں جو غلطیاں ہوئیں مولا، اس میں جو کوتاہیاں ہوئیں مولا، اس کو معاف کر دیجیے مولا۔ آئندہ آپ کے تحت ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما مولا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی عطا فرما مولا، تیرے دین کے لیے مولا ہمارے قلب کو کھول دے مولا، واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک ارحم الراحمین الحمد للہ رب العالمین۔